اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، گفتگو ہماری معاملات کے سلسلے میں یہاں پہنچی کہ ہم کن جگہوں پر معاملہ ہونے کے بعد معاملہ توڑ سکتے ہیں، فسخ کر سکتے ہیں. فسخ کر سکتے ہیں یعنی توڑ سکتے ہیں. اس میں سے چند قسمیں آپ کی خدمت میں گزارش کیا. یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں معاملہ توڑ سکتے ہیں، معاملہ ہونے کے بعد معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں. فسخ کرنا یعنی باطل کر دینا، توڑ دینا. اور اس کو جو ہے حق خیار کہتے ہیں. حق خیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو معاملہ باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو معاملہ توڑ سکتے ہیں. ان میں سے یہ 11 جگہیں ہیں کل، جس میں سے ہم نے 6 ظاہراً اس سے پہلے بیان کر دیا تھا. 7ویں جگہ کہ جہاں ہم معاملہ توڑ سکتے ہیں یہ پتہ چلے کہ فریقین میں سے یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے میں سے جس جنس کا سودا کیا ہے اس میں سے کچھ مقدار کسی اور کی ہے. جو چیز بیچا یا خریدا ہے چاہے وہ قیمت کی شکل میں چاہے بیع کی شکل میں، یعنی بیچنے کی صورت میں جو چیز دی گئی ہے یا قیمت کی صورت میں جو چیز ادا کی گئی ہے، اس میں سے کچھ حصہ کسی اور کا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے. اس صورت میں اگر اس بقیہ حصے کا مالک راضی ہوتا ہے تو معاملہ صحیح ہوگا، اور اگر نہیں تو خریدار یا بیچنے والا دونوں بھی اس کو حق فسخ ہے، یعنی وہ معاملہ توڑ سکتا ہے. اس کو خیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو معاملے کو رد کر دے، واپس کر دے. اور اس کو کہتے ہیں خیار شرکت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار شرکت. یعنی جو چیز بیچا ہے اس میں سے مثلاً اگر مثال کے طور پر 10 پارٹ اس کے ہیں، 1 پارٹ کا مالک کوئی اور ہے، تو وہ چاہے تو معاملہ تو اصل باطل ہوگا صرف اس 1 پارٹ کا، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے. اگر اس کا مالک راضی نہیں ہوگا تو 1 پارٹ کا خود بخود باطل ہو جائے گا. لیکن خریدنے والا چونکہ اس کو 10 پارٹ چاہیے تھا، مثال کے طور پر میں اگر یہاں مثال دے کر کے سمجھاؤں تو زیادہ اچھا ہوگا. ہم کو 10 جلد یہ کتاب چاہیے، ایک ہی کتاب 10 جلد چاہیے، اور بیچنے والے نے ہمیں 10 جلد دیا بھی. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس میں سے 9 کا مالک یہ تھا، ایک اپنے بھائی کی دے دیا ہے.
تو وہ ایک تو اپنے آپ باطل ہو گئی، چونکہ اس کا وہ مالک نہیں ہے، بغیر مالک کے کسی دوسرے کی چیز کو کوئی بیچ نہیں سکتا۔ 9 کا معاملہ صحیح ہے، لیکن میں چونکہ مجھے 10 چاہیے تو میں اس 9 کو بھی باطل کر سکتا ہوں۔ مجھے حق ہے کہ میں کہوں بھائی چونکہ مجھ کو 10 چاہیے تھی، آپ مجھ کو 9 دے رہے ہیں، لہٰذا میں یہ 10 بھی مجھے نہیں چاہیے اور میں اس کو باطل کرتا ہوں، معاملہ توڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ راضی ہو گیا، یعنی وہ ایک جس کی ہے وہ راضی ہو گیا، تو معاملہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ آٹھویں جگہ کی جہاں معاملے کو ہونے کے بعد بھی فسخ کیا جا سکتا ہے، وہ اس صورت میں جب کہ خریدار نے مال کو دیکھا ہو یا بیچنے والے نے مال کی صفت بیان کی ہو، خاصیت اس کی بیان کی ہو کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور یا اس نے پہلے دیکھا تھا، خریدنے والے نے مال کو پہلے دیکھا تھا، 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے دیکھا تھا مثلاً، یا 1 سال پہلے دیکھا تھا، اور وہ اس گمان میں ہے، اس خیال میں ہے کہ جیسا میں نے دیکھا تھا ویسا ہی ہوگا، اور وہ اس اپنے خیال کی بنیاد پر وہ اس کو لے لے، یا یہ کہ دیکھا نہیں ہے بلکہ مالک نے اس کی خاصیت کو بیان کیا کہ جو میں مال آپ کو دے رہا ہوں اس میں یہ صفت اور یہ خاصیت پائی جا رہی ہے، اور بعد میں خریدنے کے بعد پتہ چلے کہ نہیں جیسا میں نے دیکھا تھا اب یہ ویسا نہیں ہے، یا یہ کہ جیسا بیچنے والے نے بتایا تھا مجھے کہ ایسا ہوگا اس میں وہ خاصیت پائی نہیں جا رہی ہے، تو وہ اس معاملے کو توڑ سکتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم نے جیسا سمجھا تھا یا جیسا آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ چیز ویسی نہیں ہے، لہذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور وہ معاملہ وہیں فسخ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خیار رؤیت، خیار رؤیت۔ نویں جگہ کہ جہاں معاملے کو توڑ سکتے ہیں، خریدار نے جو چیز خریدی ہے اس کی قیمت 3 دن تک نہ دے، خریدنے والا خریدنے کے بعد اس کی قیمت کو 3 دن تک ادا نہ کرے، اور بیچنے والے نے بھی مال ابھی اس کو ادا نہیں کیا ہے، مال اس کو دیا نہیں ہے، مال رکھا ہوا ہے، خریدنے والے نے کہا کہ ہم 3 دن میں مثلاً یہ 3 دن کی اگر اس نے مدت معین کی ہے تب، لیکن اگر ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خیر، خریدنے والے نے جو چیز خریدی ہے اس کی قیمت 3 دن تک وہ ادا نہ کرے، خریدار جو ہے اس کی قیمت بیچنے والے کو نہ دے، اور بیچنے والے نے جو سامان ہے وہ خریدار کے حوالے اس نے ابھی نہیں کیا ہے، تو 3 دن تک اس صورت میں جب کہ بیچنے والے نے خریدنے والے کو مہلت دی ہو قیمت ادا کرنے کی، تو 3 دن کے بعد وہ معاملے کو ختم کر سکتا ہے، وہ اس کے انتظار میں بیٹھے گا نہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک شخص آیا کہ یہ قلم ہم مثلاً خریدیں گے، بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ 3 دن تک نہیں آیا،
تو اب 3 دن تک نہیں آیا تو کیا مطلب، اب ہم لے کے اس کو بیٹھے رہیں، یہ قلم بیچے ہی نہیں، یا یہ کہ دوسرا کوئی خریدار آ رہا ہے تو اس کو بیچ دیں؟ اگر ہم نے مہلت دی ہے تو 3 دن تک انتظار کریں گے، اگر 3 دن کے اندر وہ آ جاتا ہے تو یہ مال اس کو دے دیں گے، لیکن اگر نہیں آیا تو پھر ہم کسی دوسرے کو 3 دن کے بعد بیچ دیں گے۔ یہ اس صورت میں جب ہم نے اسے قیمت ادا کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی ہے تب۔ لیکن اگر ہم نے مہلت نہیں دی ہے، ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے پیسہ لائیے اور قلم لے جائیے، وہ صاحب نہیں آئے، 1 گھنٹے کے بعد دوسرا کوئی گراہک آ گیا، ہم اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے مہلت نہیں دی ہے قیمت ادا کرنے کی تو ہم تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرے کو اس کا معاملہ توڑ دیں گے اور کسی دوسرے کو بیچ دیں گے۔ لیکن اگر مہلت دی ہے تو 3 دن تک، لیکن یہ 3 دن کا معاملہ ہر چیز میں نہیں چلے گا، جنس کے اعتبار سے مہلت کی اہمیت ہوگی۔ مثلا سبزی ہے، پھل ہیں، مینگوز ہے آج کے زمانے میں، اس کو اگر ہم 3 دن کی مہلت دے کر کے اور 3 دن کا انتظار کریں گے تب تک تو یہاں سارا نقصان ہو جائے گا۔ تو جو چیز بے جنس جو بیچی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے اس کی مہلت کا پیریڈ جو ہے کم اور زیادہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایسی جنس ہے کہ جو 3 دن کے بعد بھی خراب نہیں ہوگی تو اس میں مہلت جو ہے 3 دن تک اپنا اثر دکھائے گی، لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ جو اس کے خراب ہونے کا زمانہ بہت ہی مختصر، 1 دن 1.5 دن 24 گھنٹے ہے مثلا، تو وہاں 3 دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ سودا اسی اعتبار سے اس کی مہلت جو ہے اس جنس کے خراب ہونے کے ٹائم کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہوگی۔ تو اگر قیمت ادا کرنے کی مہلت دی ہے تو 3 دن، اگر مہلت نہیں دی ہے تو تھوڑی سی تاخیر کے بعد بھی، تھوڑی سی بھی تاخیر جو ہے کافی ہو جائے گی معاملہ توڑنے کے لیے، اور کسی دوسرے کو وہ بیچ سکتا ہے۔ لیکن اگر بعض ایسے پھلوں یا سبزیوں کی ہو کہ جو 3 دن سے پہلے ضائع ہو جاتی ہیں تو اس کی مہلت اسی اعتبار سے کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں خیار تاخیر، خیار تاخیر۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایک جانور خریدا ہے، 3 دن تک وہ اس کو فسخ کر سکتا ہے، معاملے کو توڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی جانور خریدا ہے تو جانور کا معاملہ 3 دن کے اندر وہ چاہے تو اس کو معاملے کو توڑ سکتا ہے، چاہے وہ جانور جو ہے بیچی جانے والی چیز کے عنوان سے ہو یا قیمت کے عنوان سے ملا ہو۔ مثلا ایک آدمی نے 1 کنٹل گیہوں کی قیمت دی ہے 1 بکری، مثال کے طور پر، تو یہاں بکنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ گندم ہے، گیہوں ہے، قیمت میں جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے؟ بکری ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ نہیں گائے بیچا ہے، وہ کیا کہتے ہیں گھوڑا بیچا ہے، بکری بیچی ہے، یہ جانور بیچے گئے ہیں، یعنی بکنے والی چیز جو ہے وہ جانور ہے۔ کبھی بکنے والی چیز جانور نہیں ہے بلکہ قیمت میں آنے والی چیز جانور ہے۔ دونوں صورت میں یہ قانون نافذ ہوگا کہ 3 دن کے اندر اگر آپ چاہیں تو وہ معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خیار حیوان۔ حیوان 11ویں جگہ اور آخری جگہ کہ جہاں معاملہ ہونے کے بعد معاملہ توڑ سکتے ہیں
وہ اس صورت میں ہے کہ جب جو چیز بیچی گئی ہو اسے قبضے میں دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یعنی خریدار کے قبضے میں دینے سے معذور ہو۔ مثلا جس گھوڑے کو بیچا ہے وہ گھوڑا بھاگ گیا ہے، اس کے ہاتھ سے فرار کر گیا، اور وہ اس کو پکڑنے یا اس کو قبضے میں لینے کی، اس کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جب تک بیع کیا ہے، ایک چیز لی جا رہی ہے اور ایک چیز دی جا رہی ہے۔ گھوڑا جو بیچا ہے جب تک وہ اس کو خریدار کے اختیار میں نہیں دے گا، اس کے قبضے میں نہیں دے گا، تب تک یہ معاملہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر بھاگے ہوئے گھوڑے کو بیچا ہے اور اس گھوڑے کو بات جو اس شق کی آخری 2 ٹپ کی باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دے، بات ختم کریں۔ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں جنس میں اور مال میں عیب ہونے کے باوجود بھی ہم معاملے کو فسخ نہیں کر سکتے۔ 2 ٹائپ آف معاملہ ایسا ہے کہ جہاں ہم مال میں عیب ہونے کے باوجود بھی معاملے کو فسخ نہیں کر سکتے۔ ایک، مال خریدتے وقت ہم کو پتہ تھا کہ اس میں کیا عیب ہے، ہم کو پہلے سے پتہ تھا اور معلوم تھا، ہم اس کے بارے میں علم رکھتے تھے کہ اس میں عیب کیا ہے، اس کے باوجود ہم نے جان بوجھ کر کے اس کو خریدا۔ اب اس کے بعد ہم وہ بہانہ لگا کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد